نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسین۔ ابھی 2 دن پہلے مجھے ایک دیوبندی مماتی مولوی مولانا عطا اللہ بندیالوی صاحب کا کلپ سننے کا اتفاق ہوا، جس میں موصوف بڑے زور و شور سے اسماعیل دہلوی کی تعریفیں کر رہے تھے۔ پہلے بھی بندیالوی صاحب کی ایک ویڈیو پر میں کچھ گزارشات پیش کر چکا ہوں، جس کا جواب اب تک کسی مماتی کے اندر دینے کی جرت پیدا نہیں ہوئی۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اسماعیل دہلوی کی سکھوں سے مخالفت تھی، سکھوں سے لڑتے رہے، سکھوں سے جہاد کرتے رہے، اور پھر ہمیں انہوں نے اشارہ دیتے ہوئے کہا کہ ان کو پتہ نہیں ان سے کیا تکلیف ہے۔ جناب، اگر آپ اسماعیل دہلوی صاحب کے اتنے ہی خیرخواہ ہیں تو ذرا تھوڑی سی تکلیف فرمائیے، ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کو بتا دیں گے ہمیں اسماعیل دہلوی سے کیا تکلیف ہے۔ سب سے پہلے آپ کی غلطی دور کر دوں کہ وہ صرف سکھوں سے لڑتے رہے۔ سکھوں سے لڑنا تو ایک بہانہ تھا تمہارا کہ مسلمانوں کی توجہ انگریز سے ہٹا کر سکھوں کے خلاف لگا دی جائے، تاکہ انگریز جو کہ تمہارے بزرگوں کو وظیفے دیتا رہا پوری طرح سے حکومت اسلامیہ کو کچل دے اور انگریز قابض ہو جائے ہندوستان پر۔ تو یوں انگریز کا ساتھ دینے کے لیے تم نے سکھوں کے ساتھ جہاد کا ڈرامہ رچایا۔ اصل میں تمہارا جہاد مسلمانوں کے خلاف تھا، جس کو تم جہاد کہتے ہو۔ تم نے کہا کہ وہ سکھوں سے لڑتے رہے۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے تذکرۃ الرشید۔ میرا خیال ہے آپ کو کسی طرح سے بھی تعارف کرانے کی ضرورت تو نہیں نا، آپ تو بہتر جانتے ہوں گے کیونکہ یہ آپ کے بزرگ کی شان میں لکھی گئی کتاب ہے۔ تو اس کے اندر سے ایک حوالہ پیش کرتا ہوں، امید ہے آپ کی عقل اپنے ٹھکانے پر آ جائے گی۔ اس کا دوسرا حصہ ہے صفحہ نمبر 339 اور 40 سے میں پڑھ کر سنانے لگا ہوں کہ حضرت نے اسی سلسلہ میں فرمایا کہ حافظ جانی ساکن امبیٹھا نے مجھ سے بیان کیا تھا کہ ہم قافلہ میں ہمراہ تھے۔ بہت سی کرامتیں وقتاً فوقتاً حضرت سید صاحب سے دیکھیں۔ مولوی عبدالحی صاحب، مولوی محمد اسماعیل صاحب دہلوی اور مولوی محمد حسن صاحب رام پوری بھی ہمراہ تھے، اور یہ سب حضرات سید صاحب کے ہمراہ جہاد میں شریک تھے۔ سید صاحب نے پہلا جہاد مسمى یار محمد حاکم یاغستان سے کیا تھا۔ ارے ظالم، تم تو مسلمانوں سے لڑتے رہے، مسلمانوں کو قتل کرتے رہے، مسلمانوں کو مارتے رہے، اور ڈرامے رچاتے ہو کہ ہم سکھوں کے خلاف جہاد کرتے رہے۔ میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا، حکومت تھی انگریز کی، علماء پر ظلم و ستم کر رہا تھا انگریز، اسلام کے لیے رکاوٹیں پیدا کر رہا تھا انگریز، تکلیفیں دے رہا تھا انگریز، طرح طرح کی مشقتیں، تکلیفیں، اذیتیں دے دے کر علماء کو، ہزاروں علماء کو اور عوام کو قتل کرنے والا تھا انگریز۔ تم نے انگریز کے خلاف جہاد کا ڈرامہ کیوں نہیں رچایا، اور انگریز کے خلاف تم نے جہاد نہیں کیا؟ اصل میں بات یہ ہے کہ تم نے انگریز سے تنخواہ لیتے ہوئے سکھوں کے خلاف جہاد کا ڈرامہ رچایا، تاکہ انگریز جو قابض ہوتا جا رہا ہے ہندوستان پر وہ ہوتا رہے، وہ اپنے کام میں لگا رہے، مسلمان اس کے کام میں انگریز کے راستے میں رکاوٹ نہ بن سکیں۔ تو تم لوگوں نے مسلمانوں کو جہاد کے نام پر اور سکھوں کے خلاف جہاد کے نام پر الجھا کر مسلمانوں سے لڑایا۔ یہ تمہاری اپنی کتاب بتا رہی ہے کہ تم نے پہلا جہاد مسمى یار محمد خان حاکم یاغستان سے کیا تھا۔ اب مجھے بتائیے، یار محمد خان کیا یہ سکھ کا نام ہے؟ کیا وہ سکھ تھے؟ یار محمد خان یاغستان کے حاکم جو تھے، کیا وہ سکھ تھے؟ وہ تو مسلمان تھے، نام ہی بتا رہے نا، یار محمد خان حاکم یاغستان، جن کے خلاف تم نے لڑائی لڑی اور اس کو جہاد کا نام دیا، اور انگریزوں کے تم لوگ پٹھو رہے ہو۔
یہ میرے سامنے کتاب ہے تذکرۃ الرشیدی، اسی کے اندر پہلی جلد سے میں کچھ حوالے پیش کرتا ہوں۔ صفحہ نمبر 111 ہے یہ۔ اس میں مولوی رشید احمد گنگوہی اور آپ کے دیگر مولویوں پر جب یہ الزام لگا کہ وہ انگریز سے بغاوت کر رہے ہیں تو انہوں نے بڑھ چڑھ کر اس کا جواب دیا، میدان میں آئے، جواب دیا کہ نا جی نا، ہم انگریز کے باغی نہیں ہیں، ہم انگریز کے مخالف نہیں ہیں۔ اور یہ آپ کی کتاب میں ہیڈنگ باندھی ہوئی ہے، الزام بغاوت اور اس کی کیفیت۔ یہ صفحہ نمبر 111 دیکھ لیجئے۔ اس پر لکھا ہوا ہے کہ شروع سن 1276 ہجری نبوی 1859 میں وہ سال تھا جس میں حضرت امام ربانی قدس سرہ پر اپنی سرکار سے باغی ہونے کا الزام لگایا گیا۔ یعنی آپ لوگ انگریزوں کو اپنی سرکار مانتے ہو مولوی صاحب، جس کا سرکار انگریز ہو وہ انگریز کا پٹھو ہی ہوا نا۔ تو کہتے ہیں جی حضرت امام ربانی قدس سرہ پر اپنی سرکار سے باغی ہونے کا الزام لگایا گیا اور مفسدوں میں شریک رہنے کی تہمت باندھی گئی۔ یہاں پر مفسد آپ لوگ کس کو کہہ رہے ہو؟ ان مسلمانوں کو آپ لوگ مفسد کہہ کر خطاب کر رہے ہو، یاد کر رہے ہو جو مسلمان آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے اور کافروں اور انگریزوں کے خلاف مقابلہ پر کھڑے ہوئے تھے، تو تم لوگوں نے ان کو مفسد کہا۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 114 سنیے۔ 114 پر لکھا ہوا ہے کہ ان ایام میں آپ کو ان مفسدوں سے مقابلہ بھی کرنا پڑا جو غول کے غول پھرتے تھے۔ مفسد یہاں بھی آپ انگریزوں کو نہیں کہہ رہے، انگریزوں کے تو حامی ہو، انگریز تو آپ کے لیے رحمت ہے۔ آپ یہاں پر مسلمانوں کو جو حقیقت میں جہاد کرتے ہوئے انگریز کے خلاف میدان میں کھڑے تھے، تم لوگ ان کو مفسد کہہ رہے ہو۔ کہتے ہیں ان ایام میں آپ کو ان مفسدوں سے مقابلہ بھی کرنا پڑا جو غول کے غول پھرتے تھے، حفاظت جان کے لیے تلوار البتہ پاس رکھتے تھے اور گولیوں کی بوچھار میں بہادر شیر کی طرح نکلے چلے آتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا بھی اتفاق ہوا کہ حضرت امام ربانی اپنے رفیق جانی مولانا قاسم العلوم اور طبیب روحانی اعلیٰ حضرت حاجی صاحب و نیز حافظ ضامن صاحب کے ہمراہ تھے کہ بندوقچیوں سے مقابلہ ہو گیا۔ یہ نبرد آزما دلیر جتھا اپنی سرکار کے مخالف باغیوں کے سامنے بھاگنے یا ہٹ جانے والا نہ تھا۔ بالکل جناب ایسے ہی، بالکل آپ اپنی سرکار انگریز کے لیے لڑنے والے تھے، مرنے والے تھے۔ واہ بھائی واہ، واہ دیوبندیوں تمہاری سرکار کون سی ہے؟ انگریز سرکار۔ کیا بات ہے، انگریز سرکار۔ اللہ رے شجاعت و جواں مردی کہ جس ہولناک منظر سے شیر کا پتا پانی اور بہادر سے بہادر کا زہرہ آب ہو جائے، وہاں چند فقیر ہاتھوں میں تلوار لیے جم غفیر بندوقچیوں کے سامنے ایسے جمے رہے گویا زمین نے پاؤں پکڑ لیے۔ جناب آپ کے زمین نے پاؤں نہیں پکڑے تھے، انگریز نے آپ کے پاؤں میں مال ڈالا تھا۔ اور مولویوں انگریز کے وفادار پٹھو، تم مسلمانوں کو بندوقچی کہہ رہے ہو، مسلمانوں کو مفسد کہہ رہے ہو، جنہوں نے انگریز کے خلاف ٹکر لی ان کو فسادی کہہ رہے ہو، اور خود انگریز کو سرکار کہہ کر ان پر جان وارنے کے لیے تیار ہو رہے ہو، اور ابھی الزام دیتے ہو ہمیں کہ ہم انگریزوں کے وفادار تھے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کو انگریزوں کا وفادار کہتے ہو۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ ہوتی ہے انگریز کے ساتھ وفاداری کہ کسی قیمت پر تمہارے بزرگ میدان سے ہٹنے کے لیے نہیں تھے، خاص سامنے مسلمان ہے، مسلمان سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن انگریز سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ انگریز کے اشارے پر تم لوگ جانے مارنے والے ہو۔ آگے کہتے ہیں کہ چنانچہ آپ پر فیریں ہوئیں، فیریں گولیاں فائر ہوئے، فیریں ہوئیں، اردو بھی دیکھو، فیریں ہوئیں، اور حضرت حافظ ضامن صاحب رحمۃ اللہ علیہ زیر ناف گولی کھا کر شہید بھی ہوئے۔ مسلمانہ تن ماریا کس کو؟ حافظ ضامن کو۔ کیا کہتا ہے؟ گولی کھا کر شہید ہوئے۔ مجھے بتاؤ جو انگریز کی خاطر لڑتا مر جائے، انگریز کا پٹھو ہو، کیا وہ شہید ہوگا؟ آگے کہتے ہیں اسی کتاب کا صفحہ نمبر 116 کہتے ہیں جب بغاوت و فساد کا قصہ فرد ہوا
اور رحم دل گورنمنٹ کی حکومت نے دوبارہ غلبہ پا کر باغیوں کی سرکوبی شروع کی۔ یہ دیکھیے آپ یہاں پر انگریزی حکومت کو کہہ رہے ہو رحم دل گورنمنٹ، جنہوں نے ہزاروں علماء کو، وہ تو پوچھو نا صاحب علم الصیغہ مفتی عنایت احمد کاکوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، امام فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے کوئی پوچھے کہ انگریزوں نے کیا ظلم ڈھائے، کافی صاحب سے کوئی پوچھے کہ انگریزوں کے ظلم و ستم کیا تھے، ارے ظالمو تم کیا جانو انگریز کے پٹھوں انگریز کا چندہ کھانے والے، تو تم نے انگریز کو رحم دل گورنمنٹ کہا۔ آگے چلیے، صرف بات یہیں پر ختم نہیں، یہاں پر تم نے انگریز کے خلاف لڑنے والے مسلمانوں کو باغی تم نے قرار دیا۔ جس طرح مرزا قادیانی انگریز کے خلاف کی جانے والی کوششوں لڑائیوں کو غدر کہتا ہے، اسی طرح تم نے بھی اس کتاب میں ان کوششوں کو غدر کے نام سے یاد کیا ہے۔ ایک اور جگہ کہتے ہیں دشمنوں کی یاوہ گوئی نے ان کو باغیوں، مفسد اور مجرم سرکاری خطا وار ٹھہرا رکھا تھا، اس لیے گرفتاری کی تلاش تھی، مگر حق تعالیٰ کی حفاظت برسر تھی، اس لیے کوئی آنچ نہ آئی۔ اور جیسا کہ آپ حضرات اپنی مہربان سرکار، کس کے؟ اپنی مہربان سرکار، بالکل جی آپ کی مہربان تو ہے، کسی کو 600 روپے تو کسی کو کچھ تو کسی کو کچھ ملتا تھا، مہربان تو ہے گورنمنٹ آپ پر۔ انگریز نے مہربانی کی ہے جی، آپ کو پالا نہیں، بچے کے منہ میں ماں فیڈر دیتی ہے تو تمہارے منہ میں انگریز نے فیڈر دیا، اس نے چندہ دیا، اس نے تمہیں پیسے دیے، تو پھر اس لیے وہ تمہاری سرکار ہے۔ ہماری سرکار ایک ہی ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تجھے چٹی چمڑی والا گورا چٹا انگریز سرکار لگا، ہمارے سرکار وہ ہیں جن کے پاؤں کے تلووں کی دھول کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ ہمارے سرکار ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں جی آپ حضرات اپنی مہربان سرکار کے دلی خیر خواہ تھے، بالکل جی، دانہ جو ملتا تھا، چوک جو ملتی تھی، تو دلی خیر خواہ بننا تھا، تازیست خیر خواہی ثابت رہے۔ ہاں چند روز کی تفریق بین الاحباب مقدر تھی، وہ اٹھانی تھی سو اٹھائی، اور اس ضمن میں کرامات اور خوارق عادات غیبی حفاظت کے سامان اور سچائی ثابت ہونے کے اسباب ظاہر ہوئے۔ بالکل جی بڑا کچھ ہونا تھا، آخر ساری طاقتیں، پاور، حکومتیں، انگریز کی رحمت، مہربانی، شفقت جو تمہارے ساتھ تھی۔ اور کیا کہتا ہے مولوی؟ تازیست، یعنی پوری زندگی انگریز سے وفاداری ہماری سلامت رہے۔ اللہ کرے دیوبندیو، تازیست کیا، ہمیشہ ہمیشہ تمہاری انگریز کے ساتھ وفاداری سلامت رہے۔ اللہ کرے جہاں پر انگریزوں کو فرشتے جہنم میں ٹھوکیں تمہیں بھی وہیں ٹھوکیں، جہاں پر فرشتے انگریزوں کو پھینکیں تمہیں بھی وہیں پھینکیں، تاکہ پتہ چلے جدھر آقا نوکر بھی ادھر، جدھر سرکار ہے ادھر سرکار کے ماننے والے بھی ادھر ہی ہیں، پتہ تو چلے نا۔ اور پھر آپ کے مولوی صاحب کتنے وفادار ہیں انگریزوں کے، سنیے صفحہ نمبر 121 سے پڑھ رہا ہوں۔ کہتے ہیں میں جب حقیقت میں سرکار کا فرما بردار رہا ہوں، میں جب حقیقت میں سرکار کا فرما بردار رہا ہوں تو جھوٹے الزام سے میرا بال بھی بیکا نہ ہوگا، اور اگر مارا بھی گیا تو سرکار مالک ہے، دودھ پھٹے منہ۔ انگریز کو سرکار بھی مانا اور انگریز کو اپنا مالک بھی مانا۔ اے مولویو، جب ہم کہیں کہ سرکار ہمارے مالک ہیں تو تمہیں اوپر نیچے ہر طرف سے آگ لگتی ہے، تمہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، چیخیں نکلتی ہیں، نا جی نا، مالک تو اللہ ہے، اور اب اپنے ڈیڈی انگریز کو مالک مان رہے ہو۔ کہتے جی اگر مارا بھی گیا تو سرکار مالک ہے، اسے اختیار ہے۔ اور مجھے بتاؤ ظالموں، جب ہم کہیں امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ہے تو تمہاری چیخیں نکلتی ہیں۔ اب تم نے اپنے ڈیڈی جی کو اپنی جان کا مالک بھی مانا، کہا کہ وہ سرکار مالک ہے اور اسے اختیار ہے، جا تجھے انگریز کا اختیار ماننا مبارک ہو، ہمیں اللہ کے محبوب کا اختیار ماننا مبارک۔ کہتے اگر مارا بھی گیا تو سرکار مالک ہے، اسے اختیار ہے، جو چاہے کرے۔ بالکل جی، جو چاہے کرے، انگریز تمہارا مالک ہے، اسے اختیار ہے تمہارے ساتھ جو چاہے کرے۔
جو سمجھ لو نا، جو چاہے کرے، اپنا تو بال برابر بھی فکر نہ تھا۔ بھائی فکر کیوں؟ حکومت ہو کافر کی اور تم ہو اس کے لوٹے یار، تنخواہ دار، اس کے سچے وفادار اور خیر خواہ، اور تا حیات اس کی وفا کی دعائیں مانگنے والے، تو تمہیں کیا فکر ہونا تھا؟ فکر تو ان مسلمانوں کو تھا جن کا دین لٹ رہا تھا، فکر تو ان مسلمانوں کو تھا جن کا گھر برباد ہو رہا تھا، فکر تو ان مسلمانوں کا تھا کہ جن کی ملت پر حملہ ہو رہا تھا، اور تم اس کے ٹکڑے پر پلنے والے، تمہیں کیا فکر ہونا تھا؟ اب آئیے میں آپ کو بتا دوں۔ اب آپ نے کہا ہے کہ اسماعیل دہلوی صاحب کی کتاب تقویۃ الایمان پڑھو۔ مولوی صاحب، آپ پہلے بھی اسماعیل دہلوی کی سائیڈ لے رہے تھے، اب پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ اسماعیل دہلوی صاحب کی کتاب جو ہے تقویۃ الایمان، وہ لاجواب کتاب ہے، یہ پڑھنے کے لائق ہے۔ تو میں آپ کو اس کتاب کی حقانیت پر چیلنج کرتا ہوں۔ محمد صدام حسین، امام المناظرین، شیخ القرآن، شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، امام المناظرین، رئیس الخطباء، رئیس العلماء، رئیس التحریر، حضرت علامہ مولانا شیخ القرآن مناظر اسلام مولانا محمد سعید احمد اسد صاحب کا ادنا سا شاگرد ہوں۔ مولوی صاحب، اس کتاب کی جس کے تم گاتے ہو نا، اس کتاب کی حقانیت پر میں چیلنج کرتا ہوں۔ تم نے کہا کہ قرآن کا ترجمہ کیا ہے، پہلے تم نے کہا تھا اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے، میں نے آپریشن کیا، تمہارا جواب نہیں دے سکے، نہ تمہارے بچے دے سکیں گے، نہ تمہارے بڑے دے سکیں گے۔ اور اب بھی میں تمہیں چیلنج کر رہا ہوں، اگر اس کتاب کو تم واقعی سچا مانتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ قرآن کے بالکل مطابق ہے، تو بسم اللہ آ جاؤ میدان کے اندر۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ فقیر تمہیں اس کتاب کے بارے میں چیلنج کرتا ہے، میرا چیلنج ہے، میں رب کا قرآن پڑھ کے، مصطفیٰ کا فرمان پڑھ کے ثابت کروں گا یہ کتاب کفریات کا چورن ہے، کفریات کی بھرمار ہے، اس کے اندر امام الانبیاء کی شان میں گستاخیاں کی گئی ہیں، نبی کریم علیہ السلام کو گالیاں دی گئی ہیں، انبیاء کرام علیہم السلام کو اس کتاب میں گالیاں دی گئی ہیں۔ تو فقیر اس کتاب کی سچائی کو چیلنج کرتا ہے، اگر پیا ہے ماں کا دودھ تو میدان کے اندر آؤ اور اس کتاب کو سچا ثابت کرو، مجھے انتظار رہے گا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔